السلام علیکم ناظرین، بات ہوگی پاکستان کی سیاسی تبدیل شدہ، ہر وقت ہر لمحہ تبدیل شدہ صورتحال پہ۔ عرفان خان صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ جو کل آپ نے تبصرہ کیا تھا وہی آج ہمارے جو بہت سینئر جج ہیں قاضی عیسیٰ صاحب، وہی باتیں انہوں نے کی، اور عدلیہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر تبصرہ کیجیے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں تبصرے پر؟ نہیں، وہ کہاں تقریر کی انہوں نے قاضی عیسیٰ صاحب نے؟ آسما جہانگیر کانفرنس، اس کے وہ مہمان خصوصی۔ اچھا، آسما جہانگیر کانفرنس لاہور میں جو ہو رہی ہے؟ جی اچھا، آج اس میں شروع ہونا تھا کانفرنس میں؟ جی دیکھیں، یہ بڑا اچھا فورم بنایا ہے انہوں نے آسما جہانگیر کے مرنے کے بعد۔ خود آسما جہانگیر بڑا اچھا بولتی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ فورم بنا دیا ہے، اور آج اس میں کانفرنس میں شروع ہونا تھا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے بعض سفیر جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، سویڈن کے، ہالینڈ کے، یہ لوگ بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ جرمنی کا ڈپٹی امبیسڈر جو ہے وہ بھی تقریر کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ لوگ کھل کے ایک فورم بنا ہے جس کے اوپر لوگ اظہار خیال کرتے ہیں۔ بھارت جمہوری ملک، یورپ میں تو جمہوریت ہے، جمہوری ملک کے لوگ سفیر جو بات کریں گے وہ جمہوریت کی بات کریں گے، اور پاکستان کی جمہوریت پہ ایک لمبے عرصے سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ایک چھتری کے نیچے حکومت چل رہی ہے، پوری طرح جمہوریت بحال نہیں، تو اس کو سدباب ہونا چاہیے، اور صحیح جمہوری کلچر جو ہے، جو سیاستدانوں پر اور عوام کو پر رائے پر مشتمل ہو، وہ فروغ پائے۔ تو اس کے لیے یہ ایک اچھا فورم ہے، کم از کم ذکر تو آنا شروع ہوا نا، پہلے تو بولتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو اگر اس کو بلایا گیا ہے تو بہرحال وہ جمہوریت کے قائل ہیں، اور ہر اپنے فیصلے میں وہ جمہوریت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور تمام دوسری جتنے بھی ادارے ہیں ان کو وہ کنڈیم کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو بہرحال ان کی تقریر بھی اوپن اسپیکر ہے، بڑی اچھی تقریر ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ اگلا ان کا نمبر ہے چیف جسٹس کا، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ پسند میں نہیں آتی بعض طاقتوں کے جو پاکستان میں جمہوریت کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اس لیے ڈر یہ رہتا ہے کہ بھئی ان کو رستے سے ہٹا نہ دیا جائے۔ اس لیے میرے ذاتی رائے میں تو انہیں اس وقت تک، جب تک ان کا ٹرم پورا نہیں ہو جائے، آ نہیں جاتا چیف جسٹس کا، تو چند مہینے رہ گئے ہیں، تو اگر وہ خاموش ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک ٹرائی ان کو ہٹانے کی جا چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نعیم بخاری کے تھرو جو ہے کیس کیا گیا تھا، اور وہ جو ایم کے ہے منسٹر تھے کراچی کے، انہوں نے وہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں حکومت کی نمائندگی کی تھی، اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ عمران صاحب اب مانتے ہیں کہ میری وہ غلطی تھی، لیکن ان کا خاموش رہنا، جو زیادہ بات جو عام گفتگو وہ کرتے ہیں اس میں وہ یہی ان کا یہی ہوتا ہے، ایک تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ابھی ججز کو پریشر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اس پر پریشر ہے تو وہ اپنے حلف پر عمل پیرا نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جتنا بھی دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ مذمت کرتے ہیں تو فرد کے کردار پر بات کیا کریں، ادارے پر تنقید نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں چاہے جتنے بھی ادارے پاکستان کے ہیں ان میں بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس ادارے کے لیے بدنامی کا بوجھ بنتے ہیں، اور ان پر تنقید ہونی چاہیے، اداروں پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی مثال وہ سپریم کورٹ کے بارے میں دیتے ہیں، اور یہی مثال جو ہے وہ اپنے فوجی ادارے کے بارے میں دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فوجی ادارے کی بجائے آئین توڑنے والا جرنیل ہے اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ضیاء الحق نے جب آئین پھاڑا تو اس کے خلاف جو تھی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا، تو وہ جو ناقابل سماعت قرار دینے والا چیف جسٹس تھا اس پر تنقید ہونی چاہیے، نہ کہ ادارے کے اوپر۔ اسی طرح مشرف کو بھی کہتے ہیں کہ وہ تنخواہ دار ملازم تھا، اور اس کو آئین میں جو اختیار دیا وہ سپریم کورٹ نے دیا، لیکن جن ججوں نے دیا ان پر تنقید ہونی چاہیے، ادارے پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ اپنے ادارے کو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ججز رہے ان میں جو کام کے ججز تھے جن کو ہم وائٹ کہہ سکتے ہیں، وائٹ لسٹ بنائی جائے تو وہ
इशारा उनका इसी की तरफ है कि ये जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, तो वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीर और जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस इरशाद हसन जो है ये सब उनके नजदीक ब्लैक लिस्ट में है। अच्छा। और वाइट लिस्ट में वो कहते हैं जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिस वीलानी, जस्टिस बुचल, जस्टिस मोहम्मद बख्श, इन लोगों को शामिल करते हैं। और वो कहते हैं बाकी सारे के सारे जज जो है वो ग्रे लिस्ट में है। अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने इदारे पर एक बड़ी जबरदस्त तनकीद की है इनडायरेक्ट इफराद के नाम लेके कि भाई जहाँ ऐसे जजेस जो है वो पाकिस्तान में लगते रहे जो जिनसे की वजह से इदारा जो है वो बदनाम हुआ है। लेकिन वो कहते हैं जब भी बात करो इन जजेस की बात करो, इदारों को वो ना करो। तो यही बात वो वहां पर खुल के करेंगे अपने जो अपनी आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस है। और यकीनन इससे नई राहें खुलती हैं, नई डिस्कशंस आती हैं और जो बैरूनी दुनिया के लोग अब वहाँ पे खिताब कर रहे हैं। ज्यादा आपके स्पीकर जो हैं वो बाहर से ही हैं, जो एम्बेसडर्स हैं और जो कानूनदान है या जो अच्छे मारूफ दानिश्वर मशहूर हैं यूरोप के, वो भी वहाँ गए हुए हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस अच्छी होगी। और बाकी जो बात मैंने आपको वो कह दी, फायज ईसा का आपने जिक्र किया था, उसी से बात चली थी, कोई बात मैंने आपको बता दी। और जो पाकिस्तान का हालात जो बन रहे हैं, जो जिस किस्म की बातें अदलिया के बारे में हो रही हैं, उसमें भी अगर आप गौर करें तो जस्टिस फायज ईसा की बात पे ही अमल करना पड़ेगा, तभी हालात दुरुस्त होंगे। वरना जो है हालात जैसे चल रहे हैं इसी तरह जो है जजेस फैसले करते रहेंगे तो मामला जो है वो जमहूरियत डगमगाती रहेगी। जमहूरियत डगमगाती रहेगी। कल महसूस हो रहा था कि कुछ हो गया है, तो देख रहे हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि अब फैसले का पता हुआ है कि वो सिर्फ एक टर्म के लिए उनको मुअत्तल किया गया है, नाअहल किया गया है। देख रहे हैं इमरान खान का मुस्तकबिल, क्योंकि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, हर कम्यूनिटी के लोग इसमें शामिल हैं, उनसे वो मोहब्बत करते हैं इमरान खान से। वो कहते हैं कि ऐसा न कबूल नहीं, इमरान खान आएगा तो छाएगा। देखिए इलेक्शन कमीशन के पास जितना इख्तियार था उन्होंने इस्तेमाल कर लिया जी। अब बात कोर्ट में गई है। कोर्ट हो सकता है हमेशा के लिए नाकाबिल उनको अच्छा नाअहल करार दे दे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को दिया, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को दिया। बल्कि अभी जो पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत थी तो उसमें जजेस ने कहा था कि इसके ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट को उन्होंने तवज्जो दिलाई है। पार्लियामेंट का काम है कि वो इसके ऊपर गौर करे। और अगर सिर्फ बहाल ये सिर्फ इसी सेशन के लिए जाते हैं तो फिर इसका मतलब है अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब लड़ सकते हैं, जो चंद महीने रह गए उसी के लिए वो मुअत्तल है, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं। बहरहाल जब कोर्ट में बात चली गई है तो कोर्ट ये फैसला करेगी कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। अभी वो हुकूमत में थे तो आप बहुत दफ़ा आपने कहा है कि ये अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, अपने अल्फाज को देखभाल के इस्तेमाल किया करें। वही उन्होंने सामने आ गया, वो इकरार कर बैठे हैं कि हाँ ये मैंने किया है। एक तो इसके ऊपर बताइएगा कि कोई उनको समझाने वाला नहीं था, तो फिर दूसरा ये उनको ज़रूरत क्या पड़ी थी कि ऐसी चीज़ों में उलझना। वो तो एक बड़ा सोशल वेलफेयर का काम करने वाले हैं, बड़े बड़े उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, वो इन चक्रों में किस तरह पड़ गए? उन्हें जब इंसान सियासत में आ जाता ना तो फिर जबान जो है वो फिर सियासी जबान हो जाती है ना। जब तक वो सोशल वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे वो और इमरान खान था। अब सियासत में आने के बाद जिन्होंने उनको खड़ा किया, जिन्होंने उनको घोड़े पे बिठाया, उन्होंने फिर वो घोड़े के जिसे कहते हैं हवा पे सवार हो गए। तो इसलिए ना उनको अपनी जबान पे कंट्रोल रहा, ना उनको अपने मिजाज पे कंट्रोल रहा, और हर चीज को वो जो है हर अपने ताबे समझने लग पड़े। वरना जिस तरह जो शुरू में लोग उनके साथ लगे थे, अगर वो हामिद खान साहब और वो जो जस्टिस हैं कराची के वजीउद्दीन, जो उनके साथ वजीउद्दीन साहब, अगर उनका साथ रखते और उन्हीं के कहने पे चलते, वो दोनों कानूनदान है और अच्छी शोहरत के लोग हैं, तो बिल्कुल इनका मुस्तकबिल ज्यादा शानदार था समझता हूँ। और वो जो उलझ पड़े हैं दूसरे सियासतदानों से, दूसरे ग्रुप्स के साथ, वो उसकी कैफियत ना आती, उसकी नौबत ना आती। उसकी नौबत। लेकिन बदकिस्मती उनकी है कि वो बस अपने मिजाज के मुताबिक उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया जो जिसका अंजाम जो है उनके लिए अच्छा नहीं हो। तो कल 3 बड़े फैसले हैं जुमे वाले दिन,
چیف جو سے ہمارے آرمی کے چیف ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کو بار بار کیوں کہنا پڑتا کہ جی میں تو جا رہا ہوں، تو کیونکہ مخلاف ہوگی یہ دنیا ان کے، یا کیا ان کا مقصد ہے؟ اور FATF میں سے نکل گیا پاکستان گرے لسٹ سے، تو ہاں یہ تو بڑا ایک اچھا فیصلہ ہوا FATF والا جو ہے، کافی عرصے سے اس کا انتظار تھا، ہر دفعہ کہہ دیا تھا اس دفعہ نکل جائیں گے، اس دفعہ نکل جائیں گے، لیکن ابھی انہوں نے یہ کہا ہے، نکال تو دیا ہے، لیکن مانیٹرنگ ان کو ہوگی پاکستان کی، وہ بند نہیں ہوگی، وہ انہوں نے صاف کلیئر کاٹ کہا ہے کہ بھی ہم آپ پہ نگاہ رکھیں گے کہ آپ واقعی ان کو عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو کچھ آپ نے تبدیلیاں کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک 100% تو مطمئن والی بات نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی جنوبی وزیرستان میں بھی اور شمالی وزیرستان میں بھی جو ہے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اس کے ساتھ بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اب کل بھی چمن کے بارڈر کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، افغانستان والی سائڈ سے، اس لیے امن تو یہ لوگ جو ابھی تک پنپ رہے ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے، کوئی تو ان کے پیچھے ہے، کوئی نہ کوئی ان کو فنانس وغیرہ کر رہا ہے، اس لیے بہرحال پاکستان اور ہماری دنیا کو یہی شک ہوگا کہ بھئی پاکستان سے ہی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو نگاہ تو رکھی جائے گی، اور دوسرا جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے جنرل صاحب کے، وہ میرے خیال اب کلیئر کٹ جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی میں اب جا رہا ہوں، اس لیے نیا سیٹ اپ جو بھی بنے گا اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے سارے نئے سیٹ اپ کے اندر، جو کچھ پاکستان میں پچھلے 6 مہینے میں ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ تنقید ہے، ہر بندہ جو انگلی جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف اٹھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اب کلیئر کر دی ہے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، اب جو بھی ہے وہ آپ اب اپنا نیا سیٹ اپ لے آئیں یا اپنا نیا جو بھی کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور تیسرا فیصلہ آپ کو پتہ ہی الیکشن کمیشن کا ہے جس کے خلاف اپیل ہو گئی ہے۔ 3 فیصلے تھے، تبصرہ لیا ہم نے عرفان خان صاحب کا، آپ کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے، نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔